الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، آج اسلامی مہینے کے لحاظ سے اسلامی مہینے کے تیسرے ماہ کی 8 تاریخ ہو چکی ہے. یہ ربیع الاول کا وہ مہینہ جس میں ایک قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور راجح قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ حسین لمحہ 9 ربیع الاول کو صبح سویرے طلوع آفتاب کے قریب وجود میں آیا. مؤرخین و محدثین اور سیرت نگاران کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول اور تاریخ ولادت کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے. بعض مؤرخین کا کہنا یہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں بلکہ دوسرا کوئی مہینہ تھا، لیکن اگر ربیع الاول مان لیا جائے اور فلکی نظام کے تحت اس کی بحث و جستجو اور تحقیق کی جائے تو ایسی صورت میں جو راجح قول نکل کر کے سامنے آتا ہے وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے الفت اور آپ سے قربت، آپ کے فرامین کی پیروی اور آپ کے مطابق آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو جس انداز اور کیفیت میں صحابہ کرام نے اختیار کیا، تابعین اعظام نے جس کو برت کر کے دکھایا، محدثین کرام نے جس طریقے پر زندگی گزاری، آج کے دور کے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بدعات و خرافات کی نظر ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جانب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کے احکامات کو اپنانے میں شدید کوتاہی اور بدعات و خرافات کی نظر ہو کر کے اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تم میری یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع اور پیروی میں اللہ رب العالمین کی اتباع اور اللہ رب العالمین کی محبت کا راز پنہا ہے، اور اس کے بغیر نہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، نہ ہم اللہ رب العالمین کی بخشش کے طلبگار اور اس کے مستحق ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے داری کرنی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے، تو آپ کی پیروی کرنی ہوگی۔ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کون سی چیزیں اختیار کی، کن چیزوں کو چھوڑا، کن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا، یہ اتباع رسول کا مفہوم ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اتباع رسول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو بجا لایا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، دوری اختیار کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے سامنے بیان فرما دیا اس طریقے کے مطابق من وعن عبادات کو انجام دیا جائے۔ یہ اطاعت رسول کا تقاضا ہے۔ اطاعت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مفہوم ہے۔ اگر ہم ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہیں، آپ کی پیروی کے دعوے دار ہیں، آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسری جانب یہ دیکھیں کہ آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا، ان المحب لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ ان المحب لمن يحب مطيع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے دوست و احباب میں کسی ایک بات کی مخالفت کر کے دیکھ لیں، دوست فوراً نکل کر کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ تم مجھ سے دوستی کے دعوے دار تو ضرور ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہو، لیکن میری باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے دوستوں پر اپنی محبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی شخصیت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یہاں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی شخص آج کے دور میں اٹھ کر کے اگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور دین کے نام پر نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتا ہے، تو گویا وہ اطاعت و محبت کے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوگا۔ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کی دعوے داری کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتا دیا اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، جو طریقہ سکھا دیا اس طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق من وعن زندگی کو ڈھال کر کے اپنی زندگی میں ان اعمال کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ محبت رسول کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی یہ لوگوں کے لیے راہ نجات ہے۔ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف گیا، آپ کے اقوال کی مخالفت کی، تو ایسی صورت میں اس کو یا تو کوئی فتنہ و فساد گھیر لے گا یا وہ کسی دردناک عذاب میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں اسی کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تم کو اپنے اپنے اجداد، اپنے باپ و دادا اور اپنی اولاد، اپنا سامان تجارت، اپنے گاڑی گھوڑے، رہن سہن کی رہائش کے فلیٹس اور مکانات اور بنگلے، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں سامان تجارت، ترقی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے، کوششیں کرنے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے، اور بوقت ضرورت جب سارے شرائط مکمل ہو جائیں تو اپنے جان اور مال کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو ایسی صورت میں سن لو فتربصوا، تم انتظار کرو۔ اگر یہ چیزیں انسان کو دنیا داری کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول پر فوقیت دے دیتی ہیں، انسان اپنے بچوں کی ضدوں کو قرآن و سنت کی مخالفت کے باوجود پورا کرتا ہے، انسان مکان بنانے، گاڑی گھوڑے خریدنے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو کھو کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے دھمکی سنا دی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ سن لو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اپنا عذاب لے کر کے آ جائے، تم کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والوں کو، بدعات و خرافات انجام دینے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ان کو راہ راست پر لا کر کے کھڑا نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ جو راستہ اختیار کرتے ہیں اسی راستے پر چلا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف بغاوت کی، آپ کے دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ اختیار کر لیا، تو ایسی صورت میں تم لوگ سمجھ لو کہ ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس راستے کو اس نے منتخب کیا ہے، اور اس کے بعد وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبت رسول کے نام پر اگر کچھ دعوے داری کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، معطا کی صحیح روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لیا جائے، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو مضبوطی سے تھام لیا گیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا گیا، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث صحیحہ، یہی انسانیت کی فلاح و بہبود کا قیمتی نسخہ ہے، یہی انسانیت کو جنت تک کا راستہ دکھانے کا نسخہ ہے، یہی انسانیت کی رشد و ہدایت کا راز ہے، یہی انسانیت کو گمراہی سے، شرک و ضلالت سے، بدعتوں سے، خرافات سے اور فضول قسم کی زندگی سے نکال کر کے راہ راست پر کھڑا کرنے والا راز ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنا کر کے چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم لوگ سن لو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو اور محبت کو چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔
اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم تھوڑی بہت جو لغزشیں کر دیتے ہو اس کو نظر انداز کر کے تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سن لو، تم لوگ اس وقت تک کامل مومن اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام کے تمام معاملات میں، اپنے تمام امور میں، اپنے نزاعات میں، اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لو۔ اور جب آپ کے ذریعے سے فیصلہ آ جائے یا آپ کی احادیث مبارکہ پڑھ کر کے کوئی عالم دین کوئی فیصلہ کر لے تو اس کو تسلیم کر لو، اس پہ کسی انداز کی جھجک اور شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ شکوک و شبہات اور قرآن و سنت کی پیروی نہ کرنا تم کو اسلام سے نکال کر کے کفر کے دائرے میں داخل کر دے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے اپنے دل و جان سے اس کو قبول کریں، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور ان کو تسلیم کر کے اپنی زندگی میں ان کو نافذ کر لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دیکھیں جس کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کی سند کے بارے میں اگرچہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سند ایک دوسرے سے تقویت حاصل کر کے حسن اور صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حج تمتع افضل ہے یا حج قران افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، حج کرنے کا موقع ملا تو میں تمتع کروں گا، حج تمتع کو انجام دوں گا۔ اس بنیاد پر حج تمتع حج قران سے زیادہ افضل ہے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کو انجام دیا تھا اور اس وقت تک تمتع کرنا یہ مسنون قرار نہیں پایا تھا، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر سے سوال کیا کہ حج تمتع افضل ہے یا حج قران افضل ہے؟ تو جواب دینے والے صحابی رسول نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ تیسری بار سوال کیا گیا، تیسری بار وہی جواب آیا۔ سائل نے کہا کہ ابن اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق اور اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو حج قران کو افضل قرار دیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کو افضل قرار دیا، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا فرمایا۔ سن لو، اگر تم نے ایسا کیا، سنت رسول، فرمان رسول، طریق رسول، اتباع رسول کے خلاف اگر کسی خلیفہ یا کسی صحابی رسول کی بھی بات کو پیروی کے طور پر ترجیح دی گئی تو سن لو، ان قریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جائے گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اتباع رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ اتباع رسول سے محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے فرامین کو حرف آخر مانیں، اور اسی کو علماء کرام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بعد توحید اتباع سے تعبیر فرمایا ہے کہ اتباع اور پیروی صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ کسی امام کی تقلید، کسی کی رائے،
کسی کا فتویٰ اگر سنت رسول سے، حدیث رسول سے ٹکرا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ ہمارا بنیادی اصول ہے، ہمیں اس پر چلنا ہوگا۔ تو عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، بھری مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہی عمر بن خطاب تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے یہ گزرتے ہیں شیطان کو گزرنے کی سکت اور ہمت نہیں ہوتی۔ یہ وہی عمر تھے جن کے رائے کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہی عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے رب کائنات، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و وقار عطا فرما، اور اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس دعا کو قبول فرما کر کے ان کو اسلام کی ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہی عمر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کفار و مشرکین مکہ کے خوف سے چھپ چھپ کر کے عبادتیں انجام دیتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، نکل کر کے سامنے آئے اور اس کے بعد واضح کر دیا کہ میں نے پیارے حبیب کے اوپر ایمان کا اعلان کیا ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہے تو نکل کر کے آئے اور اسلامی تعلیمات اور توحید کی مخالفت کرے۔ کسی کو اپنی ماں کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو نکل کر کے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس وقت اسلام کو ایک ولولہ حاصل ہوا، ایک عزت و وقار حاصل ہوا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دونوں میں تکرار چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کا نبی ہونا میری نظر میں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، الا نفسی، سوائے میرے نفس کے۔ میں اپنے نفس پر آپ کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ اپنے نفس پر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں اور آپ کو بھی ترجیح نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ سن لو عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تم سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور جینیس صحابی رسول خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے قلب و دماغ کو اس بات پر راضی کیا اور اس کے بعد فرمایا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنے آپ کو، آپ کی ذات گرامی کو اپنے آپ پر فوقیت دیتا ہوں۔ اب آپ مجھ کو میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ محبت رسول کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ آج کے دور میں ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، آپ کے ایمان کے تھوڑے سے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی رسول میں کوئی ادنا سا صحابی ہو، اس کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کا مقام تھا، ان کی عظمت تھی، ان کا دبدبہ تھا، ان کے فیصلے تھے، ان کا انصاف اور عدل تھا، جو تاریخ جس سے بھری پڑی ہے، اور دنیا آج بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ ویسا دور نہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھ پائے گی۔ یہ صورتحال تھی محبت رسول کی، یہ صورتحال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کے مکالمے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب رکھنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، لہذا تم اللہ کی نافرمانی اور میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔ فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، کہ یہ سرکشی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا سرکشی کرنے والا اور جنت سے دور جا کر کے جہنم کا مستحق قرار پانے والا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سمجھنا ہوگا اس نبی کی عظمت کو، جس نبی کے ایک اشارے کے نتیجے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ہم کو اس نبی کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، جس نبی کے بارے میں قبر میں اگر سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو قبر کے دونوں پارٹوں کو ہمارے لیے ملا دیا جائے گا، دائیں پسلی بائیں پسلی میں، اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں داخل ہو جائیں گے، اور فرشتوں کو مسلط کیا جائے گا جو اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، نہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے، وہ دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے قیامت تک وار کرتے رہیں گے۔ اس نبی کی عظمت کو ہم کو سمجھنا ہوگا، جس نبی کو اللہ رب العالمین نے شفاعت عظمی عطا فرمائی، اس نبی کی عظمت کو ہم کو سمجھنا ہوگا، جس نبی کو سید الانبیاء بنایا گیا، اس نبی کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، جس نبی کی انگلیوں سے، جس کے کھانے پینے سے اللہ رب العالمین نے رحمتوں اور برکتوں کے چشمے جاری فرمائے، اس نبی کی عظمت کو ہم کو سمجھنا ہوگا، جس نبی نے خود تو بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کر لیا، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیے، لیکن امت اسلامیہ کہیں بھی نقصان میں چلی جائے، کسی انداز کی تکلیف اٹھانی پڑے، کسی انداز کی گمراہی، بدعات و خرافات کی شکار ہو جائے، اس نبی نے اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ وہ نبی رات کی تاریکی میں رب کائنات کے آگے تنہائی میں اللہ رب العالمین سے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اس کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتے تھے، اس کا چہرہ سوج جایا کرتا تھا، اس کے مبارک سینے سے اس طریقے کی آواز اٹھتی تھی کہ گویا کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہوئے۔ وہ امتی امتی اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اس نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ اس نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اس کے ساتھیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا مقام کیا ہے، سنت رسول کا مقام کیا ہے۔ آج اسی نبی کی محبت کی بنیاد پر ایک ایسی خرافات کو رواج دیا جائے جس میں اسلام کے امن و سکون کو، امن و سلامتی کو بھنگ کیا جائے، راستوں پر نبی آخر الزماں کے نام کے لکھے ہوئے جھنڈے لا کر کے ان کی توہین کی جائے، ان کو ادھر ادھر چھوڑ دیا جائے، اور نبی جو مسجدوں کے اندر یاد کیا جانا تھا، وہ نبی جو ہمارے گھروں کی اور ہمارے دلوں کی، ہمارے دماغ کی زینت بنایا جانا تھا، اس نبی کو نکال کر کے ہم سڑکوں پر یاد کریں، اور سڑکوں کے کنارے سے، مسجدوں کے کنارے سے یہ میلاد النبی کے قافلے نکلیں، اذان کو نظر انداز کیا جائے، اقامت کو نظر انداز کیا جائے، نمازوں کو نظر انداز کیا جائے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جائے، اور اس کے بعد جا کر کے ہم قبروں پر میلاد بنائیں، قبروں پر تیجا کریں، قبروں پر چادریں چڑھائیں، قبروں کو پکا کریں۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات حکم رسول کی مخالفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سخت تردید فرمائی ہے اور ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نبی کے مقام کو سمجھیں، جس نبی کے محبت کے دعوے دار آج اس دور کی بدعت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو دور خیر القرون کا دور نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ میلاد نہ نبی آخر الزمانے اپنے پہلے گزر جانے والے انبیاء کرام کی منائی، نہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کیا، نہ تابعین نے صحابہ کرام یا انبیاء کرام کی میلاد کا اہتمام کیا، نہ تبع تابعین میں اس کا تصور ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، نہ محدثین کرام، نہ فقہاء کرام، نہ مفتیان کرام، یہاں تک کہ آج کے دور تک جو بھی عدل و انصاف پر مبنی گفتگو کرنے والے علماء ہیں وہ اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. اس کے باوجود ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا. یہ 625 ہجری میں ایجاد کی جانے والی ایک ایسی بدعت ہے جس کو اربل کے بادشاہ نے ایجاد کیا، اور بدعات و خرافات کے نام پر مسلم معاشرے کے اندر اس کو رواج دیا گیا، جبکہ اس کے بارے میں جس نے اس کو ایجاد کیا تھا اس کا نام دہیہ تھا، اور دہیہ کے بارے میں اس دور کے محدثین علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مقطوع النسل ہے، اور اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہے. میں اس موقع سے اس بات کا بھی سوال اٹھانا چاہوں گا، یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے وہ احباب جو دوسری جگہوں پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں وہ ان مسائل کو، بدعات و خرافات کو مٹانے کی نیت سے، سنت رسول کو زندہ کرنے کی نیت سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان چیزوں پر خاموشی اختیار کیوں کی جاتی ہے؟ ہماری مسجدوں کے ممبروں سے سال بھر باتیں تو بہت ساری کی جاتی ہیں، لیکن بدعات و خرافات کے خلاف نہ کوئی آواز اٹھتی ہے، میلاد النبی کے خلاف نہ کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی بیان دیا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنت رسول کی جانب رجوع کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کا لحاظ کر کے زندگی گزاریں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحميد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم.